نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورہ تکویر سے۔ یہ سورہ بارکہ ترتیب کے اعتبار سے 81ویں نمبر پر ہے اور جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 7واں نمبر ہے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور لوگوں کو قیامت کے بارے میں اس سورہ بارکہ کے اندر احساس دلایا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت، اذا جس گھڑی شمس سورج، کوورت لپیٹ دیا جانا، یعنی عربی زبان میں بھی لفظ کور لپیٹنے کو کہتے ہیں اور اردو اور انگلش میں بھی عربی ہی سے آیا ہوگا کیونکہ قرآن کریم ام الکتاب ہے۔ کور کرنا، کسی چیز کو لپیٹ دینا۔ پروردگار عالم جل وعلا قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ فرماتا ہوا ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس وقت کو اپنے تصور میں لاؤ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی کرنیں خود اس کے گرد گرد لپیٹ دی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے کا سارا اندھیرا کافور ہو جاتا ہے، یک لخت آدھی دنیا جگمگا اٹھتی ہے، روشنی اور تابانیوں سے ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر لے کے آئیں کہ آدھی دنیا ایک وقت روشن ہوتی ہے، آدھی دنیا اندھیر میں ہوتی ہے، مگر اس اندھیر دنیا میں بھی سورج کی روشنی کا کچھ نہ کچھ عکس باقی ہوتا ہے، کیونکہ باقی آدھی زمین تو سورج سے روشن ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ پرتو، اس کا کچھ نہ کچھ عکس وہ منعکس ہو کر اس اندھیرے میں کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب سورج سرے سے ہی بے نور کر دیا جائے گا، جب وہ روشنی کی ایک کرن بھی باقی نہ رہنے دی جائے گی، تو غور کیجیے اس وقت اندھیرے کا عالم کیا ہوگا، اس پر کس قدر شدید اندھیرا ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ سورج کی ساری روشنی کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر یہ بھی سوچئے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی حرارت کی وجہ سے زمین پر روشنی اور تابانی بھی ہے اور زمین پر زندگی بھی ہے۔ بصورت دیگر یہ زمین برف کا ایک گولہ بن جاتی، اور جب سورج کی وہ ساری کی ساری حرارت جذب کر لی جائے گی، روشنی معدوم کر دی جائے گی، تو پھر اس وقت حالت کیا ہوگی۔ فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ، اور جس وقت ستارے، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، جب ستارے منقدر مقدر ہو جانا، بکھر جانا، جھڑ جانا۔ یہ اس کائنات ہستی میں رب کائنات نے ایک نظام قائم فرما رکھا ہے، وہ کشش کا، جس طرح زمین میں کش ثقل ہے کہ اوپر پھینکی جانے والی شے زمین کی طرف واپس آتی ہے کش ثقل کی وجہ سے، اور اگر یہ کش ثقل ختم کر دی جائے تو پہاڑ بھی بالکل بے وزن ہو جائیں گے۔ یہ کائنات ہستی میں، نظام شمسی میں یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کشش کی وجہ سے ہے کہ ہر ستارہ اپنی جگہ قائم ہے، نہ آگے پیچھے ہوتا ہے نہ دائیں بائیں ہوتا ہے، ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور اس کو اس کشش نے کنٹرول کر رکھا ہے، اور وہ لمحہ آ جائے گا جب یہ سارا قانون ہی منسوخ کر دیا جائے گا، سب چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، بکھر جائیں گی، زمین کی کش ثقل ختم ہو جائے گی اور پہاڑ روئی سے بھی زیادہ ہلکے ہو جائیں گے اور فضا میں ابھریں گے، انسان تو کھڑا بھی نہ ہو سکے گا۔ الیاذ باللہ تعالی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، سیر کرنا، سجیرت چلایا جانا، یعنی یہ اتنے ہلکے ہو جائیں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے، جس طرح آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا، دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ اپالو کے ذریعے چاند پر گئے تو چاند پر چہل قدمی کرنے والے یا چلنے والوں کا کوئی بھی وزن نہیں تھا کہ وہ زمین کی کش ثقل سے بہت زیادہ اوپر نکل گئے، اس بنا پر ان کا وہ وزن جو تھا وہ کم ہو گیا۔ آج بھی جہاز کو تیز رفتاری کے ساتھ چلانے کے لیے زمین سے ایک مخصوص فاصلے تک لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے جہاز کی رفتار
رفتار کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ زمین کی کشش ثقل سے وہ تھوڑا سا اوپر نکل جائے۔ جب زمین کی کشش ثقل ہی ختم ہو جائے گی، ایسی صورت میں یہ بوجھ ہی ختم ہو جائے گا، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، وہ کشش ختم ہو جائے گی تو پھر کسی چیز کی حرکت بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ حرکت بھی کشش ثقل کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ زنجیر کو ہلاتے ہیں، وہ اوپر کو جاتی ہے اپنے وزن کی وجہ سے، اور پھر کشش ثقل اس کو نیچے کو کھینچ لیتی ہے، پھر دوسری طرف وہ چلی جاتی ہے۔ جب کشش ثقل ہی نہ ہوگی، نہ پہاڑ کا وزن ہوگا، نہ روئی کا وزن ہوگا، پھر معمولی جس طرح ہوا چلے تو چیز کو دھکیل کے لے جاتی ہے، یہ حال پہاڑوں کا ہو جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ، جب وہ 10 ماہ، عشر 10 کو کہتے ہیں، اشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کو گابن ہوئے 10 ماہ گزر چکے ہوں اور اس کے بعد اس نے بچے کو جنم دینا ہوتا ہے۔ اور اہل عرب ایسی اونٹنیوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک اونٹنی بڑا ہی محبوب مال تھا، پھر اونٹنی کو چوٹ لگنے سے، بچے کے ضائع ہو جانے سے بھی بچاتے، اور اونٹنی جو دودھ دینے والی ہوتی وہ ان کے نزدیک محبوب مال تھا، وہ سواری کے لیے بھی استعمال کرتے، اس پر سوار بھی ہوتے، سامان بھی لاد لیتے، راستے میں زیادہ راہ بھی ان کے لیے دودھ ہوتا کہ وہ اپنے پاس درہم اور دینار لے کے نہ چلتے۔ اگر لے کے بھی جاتے درہم اور دینار تو آبادی اتنی قریب تو تھی نہیں کہ اس کو خرچ کر کے کچھ شے خرید سکتے۔ جنگل بیابان میں کئی دن ان کو سفر مسلسل کرنا پڑتا اور انسانی آبادی سے کہیں دور، اور پھر جنگل میں کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی، اونٹنی پاس ہوتی، اس کا دودھ پی لیتے، بھوک مٹ جاتی اور پیاس بھی مٹ جاتی۔ خود اونٹنی کی اپنی یہ حالت، یہ روکھا سوکھا کھا کر، بلکہ کئی کے دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی اونٹ گزارا کر لیتا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک محبوب ترین مال وہ اونٹنی تھی جو گابن ہو 10 ماہ کی، جو بچے کو جنم دینے والی ہو کہ اس کے بعد دودھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ محبوب مال اونٹنیاں، 10 ماہ گابن اونٹنیاں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، معطل ہونا اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ دیا جانا، یا وہ اونٹنیاں بھی جو محبوب ترین مال تھا وہ بھی ان کی نظر سے گر جائے گا، چھوڑ دیں گے اس کو بھی، اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کا دھیان نہ ہوگا۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ، جب وہ وحشی جانور جو انسان سے وحشت کھاتے ہیں، درندے نہیں فرمایا، مطلقاً سارے کے سارے وحشی، ہر وہ جانور جو انسان سے وحشت کھاتا ہے، ڈر کر دور بھاگ جاتا ہے، جس کو ہم عرف میں جنگلی جانور کہتے ہیں۔ ایک وہ جانور ہیں جو مانوس ہیں، جو انسان سے وحشت نہیں کھاتے، وہ ہمارے گھریلو پالتو جانور ہیں کہ جو ہم سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم ان کے قریب ہی چلے جائیں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایک وحشی جانور ہے جن کے دل میں انسان کی وحشت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، وہ انسان سے دور بھاگتا ہے۔ اور جب یہ سارے کے سارے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب یہ وحشی بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اور وحشی جانور اکٹھے ہوں گے، دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے وہ درندے جو جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں اور وہ جانور جو ان کی خوراک بنتے ہیں، آج یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ نہ شیر کو کسی بھیڑ پر حملہ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ بھیڑیا کسی بکری کی طرح ذرا کے دیکھے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کی بھی یہ حالت ہوگی، انسان اور جانور سب اکٹھے ہو جائیں گے، درندے اور دوسرے جانور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھڑے ہوں گے، مگر نہ کوئی کسی کو کسی سے خطرہ ہوگا، نہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے گا، کیونکہ سب پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کو رعب و دبدبہ اور قیامت کی ایسی وحشت طاری ہوگی کہ کسی کو کسی بات کا ہوش ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب جو سمندر ہیں ان کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس جگہ صاحب تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، ان چیزوں کو بھڑکایا جانا یعنی پانی کا بھڑک اٹھنا اس قدر تعجب خیز نہیں ہے جس قدر تعجب خیز یہ ہے کہ پانی کو آگ پر ڈالا جائے تو آگ بجھ کیوں جاتی ہے۔ وہ تعریف فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے۔ ہائیڈروجن بھڑکتی ہے اور آکسیجن اس کو بھڑکاتی ہے، یہ تو دونوں گیسیں بنیادی طور پر آگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گیسوں کو جمع فرما کر اس کو پانی کا درجہ عطا فرما دیا۔
قیامت کے دن چونکہ دوسرے قوانین کی طرح یہ قانون بھی منسوخ ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں گیسیں اپنی اصلی حالت میں ہوں گی، تو جس طرح پیٹرول بھڑک اٹھتا ہے اسی طرح پھر سمندر کا پانی بھڑک اٹھے گا۔ ہائیڈروجن بھڑکے گی، آکسیجن اس کو بھڑکائے گی، گویا سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہ پانی پھر پینے کے قابل نہیں بلکہ یہ آگ کا سمندر بن جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب سارے کے سارے ہر جان جوڑا جوڑا کر دی جائے گی۔ یا تو اس سے یہ مراد ہے، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کی جان اور اس کا یعنی اس کی روح اور بدن جن میں علیحدگی کر دی گئی تھی، قیامت کو ان دونوں کو پھر سے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک جوڑا جوڑا اچھا اچھے کے ساتھ برا برے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ وہ منظر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر چشمے تصور میں لائیں جب آسمان کا رنگ تانبے کی طرح ہو جائے گا، سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگ جائے گی، جب واشی اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ہر شے بے وزن ہو جائے گی، جب افراتفری کا یہ عالم ہوگا، کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی، نہ ماں کو لخت جگر کی، نہ لخت جگر کو اپنی ماں کی، نہ کسی محبوب کو محب کی، نہ عاشق کو معشوق کی، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ رب ذوالجلال پھر قیامت کا اگلے حصے کا منظر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، غور کیجئے جس وقت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ جب سوال کیا جائے گا موعودہ، وہ بچی کے جس کو بچپنے میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کائنات کے انداز قہر و غضب کو ملاحظہ فرمائیے۔ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا، اس ظالم باپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے بچی کو کیوں دفن کیا، بچی سے سوال کیا جائے گا تیرا قصور کیا تھا کہ تجھے قتل کیا گیا، تو بتا۔ اب بچی کا قصور کیا تھا میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، بچی کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا، اس کے تو میرے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو مؤنث بنا دیا، اللہ چاہتا تو مذکر بنا دیتا۔ یہ پھر بچی کیا عرض کرے گی، مولا میرا قصور کیا ہے، مجھے تو نے پیدا کیا، تو نے مجھے لڑکی بنا کے پیدا کر دیا، اس میں میرا قصور کیا؟ تو اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ پھر اس بچی کے قاتل نے حقیقت میں بدترین جرم کیا کہ اپنے رب کے فیصلے کی مخالفت کی ہے، کہ رب نے اس کو بچی بنا کے بھیجا تھا، یہی اس کا جرم تھا، یہ اس کا اپنا جرم تو نہیں تھا۔ اسے بچی تو میرے اللہ نے بنایا تھا، اسے لڑکی تو میرے اللہ نے بنا کے پیدا کیا تھا۔ گویا اس بندے کو اپنے رب پر اعتراض ہے، اس بچی پر تو اعتراض نہ ہوا، اپنے رب پر اعتراض ہوا۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قہر و غضب کی انتہا ہوگی کہ اس کو گویا جس کو منہ بھی نہیں لگانے کو قابل خبیث انسان کہ جس سے بچی کو زندہ دفن کیا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بچی سے سوال کیا جائے گا بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ پھر بچی کیا عرض کرے گی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے باپ کو گالی بکی تھی، میں نے اپنی ماں کو برا کہا تھا، میں نے اپنے بھائی کے تھپڑ مارا تھا، وہ تو پیدا ہوتی ہی دفن کر دی گئی، اس سے تو صحیح طریقے سے آنکھیں تک نہ کھولی تھی، اس سے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ میں دنیا میں آئی ہوں کہ نہیں آئی ہوں۔ پھر اس بیچاری کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ اس کو اللہ نے بیٹی بنا کے پیدا کیا ہے، مؤنث بنا کے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو مذکر نہیں بنایا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جملہ بہت سخت ہے۔ پھر الزام کس ذات پر آیا، پھر قصور کس کو خبیث نے گنا کہ جس سے بچی کو زندہ دفن کیا؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج بعض علماء کرام فرماتے اس لیے پڑا تھا، بنو ربیعہ قبیلے کا اپنے مد مقابل کے ساتھ مقابلہ ہوا، نتیجتاً بنو ربیعہ شکست کھا گیا، اس کے سردار کی بیٹی
مد مقابل قبیلہ نے گرفتار کر لی اور دیگر لڑکیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب دونوں کے اندر صلح ہوئی تو پھر ان دونوں قبائل نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کی لڑکیوں کو واپس کر دیا جائے، لیکن ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ اگر تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ جن کے پاس وہ چند دن رہی ہیں ان کے یہاں رہنا چاہتی تو ان کے یہاں رہیں گی، واپس آنا چاہتی تو واپس آ جائیں گی۔ قبیلہ بنو ربیعہ کے سردار کی بیٹی نے اپنے اس شخص خاوند کے پاس رہنا چاہا جس کے پاس وہ چند دن تک رہ چکی تھی۔ اسے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، اپنے خاوند کے پاس رہوں گی۔ اس کے باپ کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا، اس سے قسم اٹھا لی کہ آئندہ جو بیٹی پیدا ہوگی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور پھر دوسرے لوگ بھی کہ جن کی بیٹیاں ان کے ہاں آگے رہ گئی تھیں انہوں نے بھی اسی طرح کی قسمیں اٹھا لیں، گویا ایک رسم بد ان لوگوں میں پیدا ہو گئی۔ پھر شدہ یہ اور لوگوں کے ہاں بھی۔ بعد نے یہ کہا کہ چونکہ اہل عرب بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھے، عام طور پر وہ بدو قبائل کے ساتھ تعلق رکھنے والے، خانہ بدوشی ان کا عمومی طور پر مشغلہ تھا، آج یہاں ہیں تو کل وہاں، تو پھر راستے میں بعض اوقات قذاب کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہو جاتا، تو لڑکیوں کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہوتا، اس لیے وہ عموماً بچی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے کہ بڑی ہو کر نہ تو یہ کمائی کر سکتی ہے، الٹا یہ بوجھ بن جاتی ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ ان کی جعلی غیرت کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، ہماری بیٹی کا خاوند بنے گا، اس اعتبار سے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، خواہ کچھ بھی ہو۔ یہ بعض قبائل میں یہ برا رواج تھا، اور بعض وہ نیک بندے بھی تھے، جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے جو عمر بن نفیل تھے، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا کہ کئی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا۔ کچھ وہ بھی تھے ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جذب رحمت عطا فرمایا تھا، جب ان کو پتہ چلتا کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو قتل کر دینا چاہتا ہے تو یہ بندہ جاتا جا کے بچی کو لے لیتا کہ اس کی پرورش میں کر لیتا ہوں، یا اس کے باپ کو یہ کہہ دیتا کہ اس کی شادی پر اور اس کی پرورش پر جو خرچہ آئے گا وہ میں برداشت کروں گا۔ مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا ساسا نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا۔ میرے کریم آقا کے دربار انور میں وہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ یا رسول اللہ میں نے 360 کے قریب بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ہر بچی کے باپ کو 2 وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ گابن تھیں اور ایک اونٹ نر ان کو دیے، یعنی 3 اونٹ ان کو دے کر ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ تو یا رسول اللہ کیا اس کا اجر مجھے ملے گا؟ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے اسی کا اجر تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ان کو اتنی بڑی نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بطور انعام عطا فرمائی۔ اے کریم، ہم ناچیز و حقیر بندے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محض اپنی شان کریمی کے صدقے سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ہمارا کوئی بھی کردار نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی عمل اتنا اعلیٰ نہیں تھا کہ ہم اس لائق ہوتے کہ تو ہمیں اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت عطا فرماتا۔ تیری عزت کی قسم، تو بڑا ہی کریم ہے، تو نے محض اپنی شان کریمی کے صدقے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ہمیں اس نعمت عظمی پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا عرب کے معاشرہ میں گو کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے تھے، لیکن پھر بھی ممکن نہ تھا کہ ساری بچیوں کو بچایا جائے۔ کوئی خال ایسا ہوتا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے جذبات محبت پیدا فرماتا۔ بچیوں کی عزت و عظمت کو، اس مظلوم قوم کی شرف اور کرامت کو میرے کریم آقا نے ظاہر فرمایا۔ اس دکھتی ہوئی، اس سسکتی انسانیت کے سر پر رحمت و کرم کا ہاتھ رحمت اللہ عالمین نے رکھا۔ ان کی تشریف آوری سے پتہ چلا کہ جو عورت کی جتنی بھی صفات ہیں، بحیثیت ماں ہو، بحیثیت بہن ہو، بحیثیت بیوی ہو، بحیثیت بیٹی ہو، میرے نبی نے سب کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ اگر ماں ہے تو بتا دیا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر بیوی ہے تو ارشاد گرامی قدر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خبردار جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح ان عورتوں کا بھی حقوق ہے۔
تمہیں ان حقوق کو پائمال کرنے کی میں اللہ کا نبی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر بیٹی ہے، بہن ہے، تو میرے کریم نے کیا اعلان فرمایا؟ تشریف فرما تھے، صحابہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، ارشاد گرامی قدر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں 3 ہے، ایک روایت میں 2 ہے، 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائیں، اس آدمی نے ان کی اس طرح پرورش کی جو میرے نبی کی سنت ہے، اور پھر ان کی شادی کر دی۔ میرے کریم نے اعلان فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں، اس طرح وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک شخص سے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، میرے نبی نے فرمایا ان کی صحیح پرورش کر کے ان کی شادی کر دے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ عرض کیا گیا جس کی 1 بیٹی ہو، میرے نبی نے فرمایا اس کی صحیح پرورش کرے اور اس کی شادی کر دے، یعنی اپنے فرض سے سب دوش ہو جائیں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اس کی توہین و تذلیل نہ کرے، وہ بھی جہنم کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں بہترین صدقہ کیا ہے، اعلیٰ ترین صدقہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ ترین صدقہ کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا تیری بیٹی یا تیری بہن جو بیوہ ہو کر یا متعلقہ ہو کر تیرے گھر میں آ جائے، جو تو اس پر صدقہ کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے جو تو اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے۔ کتنی عزت بڑھا دی میرے نبی نے، کتنی عزت و عظمت کی بلندی پر فائز فرما دیا اس صنف نازک کو میرے نبی نے۔ وہ لوگ جو کل تک یہ خیال کرتے تھے میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو مجھے شرمندگی ہو گئی، آج تمنا کرتے تھے کاش میرے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں تاکہ میں ان کی خدمت کر کے اپنی کریم آقا کا قرب حاصل کر سکوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ غور کیجئے اسلام کتنا عرف اور اعلیٰ مذہب ہے۔ حقیقت میں کائنات ہستی میں جس قدر اسلام نے انسانیت کی حفاظت فرمائی ہے اس قدر حفاظت کسی بھی نے بھی نہیں کی۔ بالیقین اسلام دین فطرت دین ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔